ہیومن رائٹس پی کے میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین جن احباب نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج ہیومن رائٹس میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے اس دردناک اور اس المناک مرڈر کی۔ جسٹس فار نور کا ہیش ٹیگ ٹویٹر پہ سامنے آیا اور ہم نے دیکھا کہ ہزارہ کی تعداد میں جب ٹویٹس ہوئیں تو پھر قانون حرکت میں آیا اور ظاہر جعفر جو مرڈرر تھا ان کا سابق شوہر اس کو گرفتار کیا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ظاہر جعفر سے جو مرڈرر تھا اس سے آلہ قتل برآمد ہو چکا ہے، جو ویپن آف افینس تھا جو استعمال ہوا، جس خنجر تھا اور اس کے ساتھ جو پسٹل تھا، کیونکہ ایک تھراپی جو ورکر ہے اس کو بھی گولی لگی ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ جہاں پہ سیکشن 302 جو قتل کا سیکشن لگایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے وہ بھی لگائی گئی ہے اس تھراپی ورکر کی حد تک۔ تو یہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن کیا اس مرڈرر کو سزا ہو سکے گی؟ کیا یہ اگرچہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن کیس کے جو شواہد ہیں اس کو سامنے رکھیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آخر ہے کیا، لیگلی کون سی چیزیں ہیں جو مرڈرر کو سزا تک لے کے جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئیں اور ان کا آنا بہت ضروری ہے پروسیکیوشن کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے جو ان کے والد کا، جو نور کے والد ہیں شوکت مقدم، ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوہسار پولیس نے بتایا کس طرح آپ کی بیٹی مرڈر ہو چکی ہے، اور پھر وہ وہاں پہ گئے اور پھر وہ ان کو اس جگہ لے جایا گیا جہاں پہ وہ مرڈر ہوئی ہے، اور یوں جو یہ جو ایف آئی آر ہے وہ سامنے آتی ہے اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو یہ ہے۔ اب کیا اس ایویڈنس کے اوپر وہ کیسے سزا تک پہنچ سکتا ہے اور کیسے اس کو وہ لیکونہ سے نکل سکتا ہے، اور یہ جو قانونی لیکوناز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئیں، کیونکہ اس میں یہ کیس ہے جیسے کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، کوئی لاسٹ سین ایویڈنس اس کو ہم کیس کہیں گے کہ یہ یہی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ مردہ جس کو مرڈر کیا اس نے، ظاہر جعفر نے، تو اس کی لاش وہاں سے ملی ہے اس کے گھر سے۔ اب جہاں پہ ایویڈنس نہ ہو، آئی وٹنس نہ ہو، اور ایک اطلاع کے مطابق وہاں پہ 2 گارڈ بھی تھے ان کے گھر کے جن کے سامنے وہ اس کو مارا گیا، لیکن کیا وہ گارڈ جو ہیں ان کے سٹیٹمنٹ پولیس نے لیے یا نہیں لیے؟ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ گارڈ جو ہیں وہ جب اسی کی فیملی کی انفلوئنس میں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کیا وہ اس تک اپنے سٹیٹمنٹ اگر دیتے بھی ہیں 161 کا سٹیٹمنٹ پولیس کو، تو کیا اس پہ وہ قائم رہیں گے اور پھر کورٹ میں بھی وہ سٹیٹمنٹ دیں گے؟ جبکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کافی انفلوئنشل فیملی ہے اور وہ پیسے دے کے وہ جو گارڈ ہیں وٹنس ان کو وہ بٹھا بھی سکتی ہیں۔ اس سارے کیس میں ایک ہی چیز ہے جو جسٹس فار نور، جس سے نور کو انصاف مل سکتا ہے، نور مقدم کو انصاف صرف ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے کہ کوہسار پولیس جو ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کرے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ایک چین آف ایویڈنس ہے جو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے قتل میں جس میں کوئی آئی وٹنس نہ ہو تو اس میں ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے جو وہ مرڈرر تک لے کے پہنچتی ہے ایویڈنس کو، اور اس چین آف ایونٹ کی بنیاد کے اوپر اس جو چین آف ایونٹس ہوتے ہیں وہ سٹوری میں وہ رول پلے کرتے ہیں، اور کورٹ جو ہے اس چین آف ایونٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو سزا دے سکتی ہے۔ وہ چین آف ایونٹس کیا ہیں؟ وہ چین آف ایونٹس یہ ہیں کہ جس فرینڈ
کو اس کا یہ میسج آیا کہ اس کو وہ قید کیا ہوا ہے، اس کا موبائل جو ہے وہ لیا گیا قبضے میں، اور کیا اس موبائل کا فورینزک کروایا گیا؟ یہ بہت ضروری ہے اس کا فورینزک ہونا۔ پھر اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ بات، جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس گھر میں لگے ہوئے، یا اس جو قریبی گھروں میں لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز، کیا ان کی فوٹیج لی گئی اور وہ ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی، جہاں سے پہ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نور جو ہے وہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی یا وہاں پہ رہی اور وہاں پہ سٹے کیا؟ سی سی ٹی وی کیمراز نارملی تو اس کی 10 دن تک کے لیے ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ ایویڈنس ضائع ہو جائے، وہ ایویڈنس پولیس نے کلیکٹ کی نہیں کی، اگر نہیں کی تو اس کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو جتنی کمیونیکیشن نور مقدم کی اپنی فرینڈز کے ساتھ ہوئی، جس کو اس نے بتایا، وہ اس ایویڈنس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر جب نور مقدم کے فرینڈز کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو قید کیا ہوا ہے، اور اس کے کچھ فرینڈز جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جو ظاہر جعفر ہے وہ ان کو اسلحہ دکھاتا ہے اور ان کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کو ابیوز کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ وہاں سے آ جاتے ہیں، ان دوستوں کی ایویڈنس بہت ضروری ہے۔ کیا ان کو شامل تفتیش کیا گیا؟ کیا ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا؟ اگر تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر وہی دوست جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن میں جب جاتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ بنی، تو یہ تمام چین آف ایونٹ بنے گی جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کا ہوا ہوگا۔ اب وہ ویپن آف افینس جو ہے، کیا اس کی جو ویپن آف افینس جو ریکور ہوا، کیا اس کی فورینزک ہوئی؟ کیا یا اس کو فورینزک کے لیے بھیجا گیا؟ کیا وہ جو بلڈ وہاں پہ لیا گیا، کہ بلڈ جو سٹیپ کے اوپر تھا وہ موجود تھا نہیں تھا؟ تو کیوں نہیں تھا؟ کہیں اس کو صاف تو نہیں کر دیا گیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ فورینزک اس میں جب تک ساری ایکسپرٹیز نہیں آئیں گی تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ آئے گا۔ کیونکہ جو زینب قتل کیس تھا، چونکہ میں نے خود وہ قتل کیس ہینڈل کیا تھا، اور اس کے اندر اگرچہ وہ ریپسٹ کا کنفیشن اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اس کیس میں بھی کوئی آئی وٹنس نہیں تھا، اور اس کیس میں جو سائنٹیفک ایویڈنس کلیکٹ کی گئی تھی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی۔ اور سائنٹیفک ایویڈنس کیا تھی اس میں؟ وہ اگرچہ اس کا ڈی این اے میچ کیا، ایک یہ تھی، اور دوسری وہ جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے لگے ہوئے، اس کی جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ زینب قتل کیس کا جو ملزم تھا اس کا جرم ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ کے کنفیشن ایک الگ تھا، لیکن انڈیپینڈنٹلی آن دا بیسس آف ایویڈنس وہ اس کو تخلہ دار تک لے کے گیا۔ تو لہٰذا اس کیس میں بھی جو ہے وہ سائنٹیفک جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کیس کو جو ہے وہ آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ کیس آف نو آئی وٹنس ہوگا، اور جو ہے وہ یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا، جو کہ پورے پاکستانی قوم کی خواہش ہے کہ نور کو انصاف ملنا چاہیے۔ نور کو انصاف یہی ہے کہ اس کا جو قاتل ہے وہ اس کو سزائے موت ہو۔ بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ وہ امریکن سٹیزن ہے تو کیا ریمنڈ ڈیوس کی طرح وہ بھی چلا جائے گا؟ دیکھیں، ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ بھی، اس کا بھی ٹرائل پاکستان میں ہوا تھا، اور اس کا بھی جو جرم ہے چونکہ اسلام آباد کی حدود میں ہوا ہے تو وہیں وہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کیا پولیس نے اس کے دونوں پاسپورٹ جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لیے ہیں کہ نہیں لیے؟ ای سی ایل پہ نام ڈالنا اور بات ہے، لیکن پاسپورٹ جو دونوں ہے وہ قبضے میں لیے جانے چاہیے۔ اگر انہوں نے قبضے میں نہیں لیے تو پھر وہ، اگر ای سی ایل میں نام ہے لیکن پاسپورٹ قبضے میں نہیں لیے، تو پھر بھی میں سمجھوں گا کوتاہی برتی گئی ہے، اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ پروسیکیوشن اپنا حق ادا نہیں کر رہی۔ یا پروسیکیوشن کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے پولیس جو ہے وہ جس نے کیس پروسیکیوشن کے لیے پریپیئر کرنا ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی، لہٰذا اس کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا، یہ تو ایک اس کا لیگل پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا ایک سوشل پہلو بھی ہے کہ آخر یہ واقعات کب رکیں گے؟ آخر جو ہے وہ زینب قتل کیس ہو، قرۃ العین ہو، کتنے نام ہیں ان گن جو ہم گنوا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ہمارے ہاں اس قدر
ظالمانہ اور اس قدر صفاقانہ جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے کہ کیا ایک انسان ایسے بھی کر سکتا تھا کہ وہ ایک خاتون کو اس کا جو سر ہے وہ اس کے جسم سے الگ کر دے. اتنا شفاق قاتل بھی ہو سکتا ہے. اٹس ریئلی ہاربل. لیکن یہ جو ہے اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں ہمارے ہاں, سوشل جو وجوہات ہیں, اور میں اس میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو میل ممبرز اور ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو مین ہوڈ کہ وہ یہ اپنے پہ ذمہ داری جو نہیں لیتے, اور وہ کبھی وہ برقعے پہ ڈالتے ہیں, کبھی وہ جو ہے وہ کم کپڑوں پہ ڈالتے ہیں, کبھی وہ جو ہے وہ کسی چیز پہ ڈالتے ہیں. دیکھیں, ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. یہ الٹیمیٹلی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ مرد حضرات پر عائد ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ مرد حضرات نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور اس کے 3 لیول ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو ایڈریس کرنے کی اور ٹرین کرنے کی, کہ یہ آپ عزت دیں, آپ محبت دیں, آپ خلوص دیں, آپ پیار دیں. آپ جو ہے وہ 3 لیول کون سے ہیں, اگر ہم وہ ایڈاپٹ کریں تو پھر ہم یہ کسی حد تک ہم یہ جو سوشل برائی ہے, یہ جو خواتین پر تشدد کرنا ہے, یہ ہم روک سکتے ہیں. ایک لیول اس کا ڈومیسٹک لیول ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جب تک عزت نہیں دیں گے, اپنی بیٹی کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے, اپنی جو ہے وہ بہن کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے, اور اب اپنے گھر آئی ہوئی ہی کسی کی بیٹی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, تو پھر ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹی کو بھی باہر گئی ہوئی بیٹی کو, دوسرے گھر گئی ہوئی بیٹی کو کوئی رسپیکٹ دے گا. تو ہمیں ایک ڈومیسٹک لیول کے اوپر, ایک فیملی انسٹیٹیوشن کے لیول کے اوپر جو ہے وہ رسپیکٹ دینا ہوگی, خواتین کو اٹ موسٹ رسپیکٹ دینا ہوگی. دے آر مور جینٹل پیپل آف دس ورلڈ, دے نیڈ مور کیئر. ہمیں ان میں فیلنگز ہمیں ڈیولپ کرنی ہوں گی, ان کا احساس کرنے کی. دوسرا لیول تھا ریلیجیس لیول. انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو قیادت ہے, وہ اقبال نے کہہ دیا تھا, میں اب کیا کہوں, کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ جہلوں کے ہاتھ میں ہے, اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اور نہ ہی وہ آئے گی, کیونکہ علامہ اقبال نے ہی کہا تھا, میں نہیں کہتا, کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو پھر جو تیسرا لیول تھا وہ تھا پولیٹیشین نے چینج کرنا تھا اس سوسائٹی کو, اور امپیکٹ کرنا تھا اس سوسائٹی کو. وہ رہی آپ کے جگیرداروں کے ہاتھ میں, اور وہ رہی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں, اور ان کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بولے تو یہ جو مردانگی ہے نا, ہمارے سامنے کوئی بولے, یہ بزدلی ہے, یہ جاہلیت ہے, یہ جاہلیت ہے. ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا, ہمیں رسپیکٹ دینا ہوگی. اپنے سے کمزور کو, اپنے ولنریبل کے آگے, کسی بچی کے آگے, کسی بیٹی کے آگے, کسی خاتون کو کہنا کہ میں بہت بڑا ہوں, تو یہ بڑھائی نہیں ہے, یہ جاہلیت ہے. اس جاہلیت کو ختم کرنا ہوگا, اور اس جاہلیت کو جو ہے وہ ہم جب تک ختم نہیں کریں گے, ہم جو ہے وہ عورت کو عظیم نہیں دیکھ سکتے, عورت کو بلند مرتبہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خواتین کو احترام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے پاس.